الحمد للہ الحمد لمن هو اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت پیار سے درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل تعظیم و تکریم دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، برادر محترم حضرت مولانا ناصر محمود صاحب دامت برکاتہم، آج کی یہ خوبصورت محفل عزیزم حافظ قاسم صاحب، اللہ پاک اس نوجوان کی عمر علم میں برکت فرمائے، آمین۔ ان کی محنت اور کوشش سے انعقاد پذیر ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان پہ ایک مست اور اندھے ہاتھی نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں سرزمین افغانستان پہ حملہ کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں اس خطے کو اپنے ملک کی ایک کالونی بنا لوں گا اور یہاں جو
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرانے والے ہیں، انہیں خاک و خون میں تڑپا دوں گا، ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہ رہے گا۔ جس وقت وہ مست ہاتھی امریکہ اور اس کے حواریوں کی شکل میں افغانستان پہ حملہ آور ہوا، اس سفید ریچھ کے بڑھتے ہوئے پنجوں کو روکنے کے لیے، اس مست ہاتھی کی سونڈ کو کاٹنے کے لیے، اس کے راستے میں سد سکندری بننے کے لیے، اس کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے، اور اس خطے کے پہاڑوں پہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنے کے لیے، جو نوجوان اپنا تن من دھن لے کے ان پہاڑوں پہ پہنچے، جنہوں نے عہد وفا نبھانے کا عزم کیا، جنہوں نے آیات قرآنی کی عملی تصویر اور تفسیر پیش کرنے کا عہد کیا، جنہوں نے آنے والے وقت کی تاریخ کو سیاہی سے نہیں اپنے قلب کے لہو سے تحریر کیا، جنہوں نے وقت کے طوفان کا رخ پہاڑوں کی چٹانوں سے نہیں، چٹانوں سے زیادہ مضبوط حوصلوں سے کیا۔ ان نوجوانوں میں سرزمین قلعہ دیدار سنگھ کا خوبصورت سپوت، قلعہ دیدار سنگھ کا فرزند، قلعہ دیدار سنگھ کی پیشانی پہ جرت کی داستان ہمیشہ کے لیے لکھ جانے والا خوبصورت نوجوان احسان اللہ، جس پہ واقعی رب العالمین نے احسان فرمایا تھا، لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والو، سلام تم پر اے سرفروشو، سر دھڑ کی بازی لگانے والو۔ تو احسان نے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک افغانستان کے کوہساروں پہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بہا دیا۔ آج ہم ماہ ربیع الاول کی مبارک گھڑیوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس تذکرہ کا ایصال ثواب احسان کی روح کی نظر کرتے ہیں۔ رب العالمین کروٹ کروٹ پل پل ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ محترم دوستو، عنوان ہے سیرت۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کے جی میں یہ بات آئے، سیرت کا اور احسان کے جہاد کا آپس میں جوڑ کیا ہے، آپس میں نسبت کیا ہے، موضوع کی مناسبت کیا ہے؟
کوئی دوست کہہ دے گا عنوان تھا سیرت اور مولانا رسول نگری بیان کر گئے جہاد، جوڑ نہیں، مناسبت نہیں۔ اگر آپ پوری توجہ دیں گے تو میں بات دل کی گہرائی میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ احباب کرام، حقیقت یہ ہے لفظ سیرت اس کا صحیح اور درست استعمال ہوتا ہی پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی پہ ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ بلا خوف تردید یہ بات کہہ رہا ہوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہادی زندگی کو سیرت کہتے ہیں۔ میں اس پہ پہلا حوالہ دینے لگا ہوں۔ سیرت کے عنوان پہ جو سب سے پہلی تاریخ کی سیرت کی کتاب لکھی گئی اسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں۔ سیرت ابن اسحاق کو سامنے رکھتے ہوئے بعد کے مورخین نے قلم اٹھایا۔ سیرت ابن اسحاق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جہادی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور سیرت ابن اسحاق کے بعد فقہائے احناف کے عظیم ترین فقیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتہائی ذہین و فطین شاگرد امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت پہ 2 کتابیں لکھیں۔ ایک کا نام سیر صغیر اور ایک کا نام سیر کبیر۔ کوئی فقہ کی کتاب سیر صغیر اور سیر کبیر کے حوالوں سے خالی نہیں، لیکن یہ کتاب عنوان ہے سیر صغیر۔ سیر لفظ سیرت کی جمع ہے، لفظ سیرت کی جمع لفظ سیر ہے۔ تو سیر صغیر اور سیر کبیر کیا ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہادی زندگی اور پھر جہاد کے نتیجہ میں سامنے آنے والے احکام و مسائل ان کو بیان کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب جس کا نام تھا سیر صغیر۔ جہاد کے نتیجہ میں مسائل کیا سامنے آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ لڑنے والا مسلمان شہید ہو جائے، اس کو کفن پہنائیں گے کہ نہیں پہنائیں گے؟ نماز جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ غازی بن کے دشمن پہ حملہ کرے، جس کافر کو مارا ہے اس کے بدن کا سارا اسلحہ ہتھیار سامان وہ مال غنیمت شمار ہوگا یا اس مجاہد کا ذاتی حصہ ہوگا؟ اور اگر دشمن کے علاقے پہ فتح پا لیں، مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ تمام مسائل جہاد سے نکلتے ہیں۔ جب امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سیر کی کتاب لکھی تو امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، عراق والوں کو بھی لڑائی کی باتیں آنے لگ گئی ہیں، جہاد کی باتیں آنے لگ گئی ہیں۔ امام اوزاعی کا تعلق شام سے تھا، ملک شام والے سمجھا کرتے تھے جہاد ہم کرتے ہیں، عراق والوں کو جہاد کرنا نہیں آتا۔ اور اگر غور کریں تو عراقیوں کی تاریخ
बगावत की तारीख है। हजरत हैदर कर्रार को कूफा में बुलाया तो हजरत हैदर कर्रार को जिंदगी भर तंग करने वाले यही इराकी थे। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के नीचे से मुसल्ला छीन लेने वाले, खींच लेने वाले यही इराकी थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को करबला में बुलाने वाले, खतूत लिख लिख के कूफा बुलाने वाले, वफूद भेज 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 कर अपनी वफाओं के अहदो करार कौलो करार देने वाले यही इराकी थे। जिस वक़्त हजरत इमाम हुसैन कूफा की तरफ आ रहे हैं तो हजरत इमाम हुसैन के अमजाद चचाजाद मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने वाले यही इराकी थे। हजरत इमाम हुसैन जब इराक की धरती पे आए तो हजरत इमाम हुसैन के शाना बशाना खड़े होने की बजाय, आपका दस्तो बाजू बनने की बजाय, आपके साथ मिलके दुश्मन के पर काटने की बजाय हजरत इमाम हुसैन से निगाहें चुराने वाले यही इराकी ही तो थे। हजरत इमाम हुसैन के खैमों पे बलवाई बन के आए और आग लगाने वाले यही इराकी ही तो थे, जिनको करबल के मैदान में सामने खड़े करके हजरत इमाम हुसैन ने अपने थैले से 150 खत निकाले, एक एक का नाम ले लेके कहा, ये फुलां तूने खत लिखा, ए फुलां ये तूने खत लिखा, ए फुलां ये तूने खत लिखा। जिन जिन को बुला बुला के पुकार पुकार के कहा कि तुम्हारे खतूत के बाद मैं यहां आया हूं और आज तुम बगावत पे आ गए हो, बेवफाई पे आ गए हो, वो इराकी ही तो थे। इसलिए इमाम औज़ाई ने जो जुमला कसा कि इराकियों को किस तरह जिहाद के मसले आ गए, तो इमाम मुहम्मद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, वफादार थे, आले मुहम्मद के नौकर थे, खादिम थे, आले मुहम्मद के सिपा सालार थे। मस्जिद आले मुहम्मद है तो मैं तज़किरा आले मुहम्मद का भी कर दूं। आले मुहम्मद पे जिंद जान से फिदा होने वाले थे, क्यों ना होते। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का रिश्ता इमाम जाफर सादिक से बाप और बेटे का रिश्ता है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। जाफरी इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह की जो नस्ल है वो और इमाम आजम इमाम अबू हनीफा की नस्ल वो आपस में भाई भाई लगते हैं। इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठ के इल्म हासिल करते हैं, बल्कि एक रिवायत में तो इमाम जाफर सादिक वो इमाम अबू हनीफा के बाप भी लगते हैं, सोतेले बाप लगते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं ये क्यों ना हो, इमाम मुहम्मद ये रहमतुल्लाह ताला अलैह आले रसूल के खादिम हैं, नौकर हैं, वफादार हैं। जोश में आए और फिर बतलाया शाम वालों को कि कूफा वालों को इमाम अबू हनीफा की आल औलाद को जिहाद आता ही नहीं, जिहाद की गहराई तक जाते हैं, जिहाद की बारीकी तक जाते हैं। उन्होंने फिर सीरत पे किताब लिखनी शुरू की। आज फिका हनफी मुकम्मल नहीं होती जब तक के सियर कबीर को पढ़ ना लिया जाए। आज मैं हिदाया पढ़ाता हूँ, हिदाया में जगह जगह सियर कबीर के हवाले आते हैं। आज अल बदायो सनाए पढ़ाता हूँ, अलामा कासानी की लिखी हुई जगह जगह पे सियर कबीर के हवाले आते हैं। आप कोई किताब उठा के देखिए, सियर कबीर के हवाले उसमें मौजूद हैं। इमाम मुहम्मद ने पूरी तफसील के साथ जिहाद के अहकाम लिखे और नाम रखा सियर कबीर, यानी सीरत की बड़ी किताब। सियर कबीर का माना क्या हुआ? सीरत की बड़ी किताब। तो सीरत का इतलाक फुकहाए किराम के यहाँ पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहादी जिंदगी पे होता था।
اور پھر فقہا کے علاوہ مورخین کرام ان کا اطلاق بھی پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی پہ ہوتا تھا۔ سیرت ابن اسحاق کے بعد سیرت ابن حشام آئی۔ سیرت ابن حشام 2 جلدوں میں، وہ بھی نام کتاب کا ہے سیرت، لیکن سیرت ابن حشام پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی کی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ فقہا کے علاوہ محدثین کرام کو لے لیجئے، محدثین کرام کے ہاں بھی سیرت کا لفظ پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی پر بولا جاتا ہے۔ میں حوالہ پیش کروں امام بخاری کا۔ بخاری شریف مولانا پڑھاتے ہیں جلد اول کتاب الجہاد، کتاب الجہاد میں باب فضل الجہاد والسیر، کتاب السیر بخاری جلد اول میں امام بخاری نے عنوان ہی سیر کا قائم کیا، یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور سیرت کا عنوان قائم کر کے امام بخاری بیان کر رہے ہیں پیغمبر کی جہادی زندگی۔ امام بخاری جلد ثانی کتاب الغزوات ساری کی ساری جلد ثانی کا آغاز ہی کتاب الغزوات سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب الغزوات ساری کی ساری سیرت کی کتاب ہے۔ اگر آپ کا ذوق بیدار ہے تو میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ بخاری شریف کا نام آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بخاری ہے، یہی سمجھتے ہیں نا، اور اس کے لکھنے والے کا نام امام بخاری، لیکن پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ کتاب کا نام بخاری شریف ہے اور نہ لکھنے والے کا نام امام بخاری ہے۔ لکھنے والے کا نام بخاری نہیں، اور جو انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام بھی بخاری نہیں، دونوں چیزیں ہی بخاری نہیں۔ آپ حیران، آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں، لیکن علمی دنیا اس کا جہان اور ہوتا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ لیکن ماسٹر صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جی رسول نگری صاحب کا بیان سننے جا رہے۔ رسول نگری میرا نام نہیں، یہ میری نسبت ہے۔ عبد الواحد میرا نام ہے، بخاری نام نہیں، یہ بخارا شہر ہے، شہر بخارا کی طرف نسبت ہے اس شخصیت کی، اس عالم کی جس نے حدیثیں جمع کی۔ اس عالم کا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ کیا نام بتایا؟ امام محمد بن اسماعیل، جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ بخارا ان کا قصبہ تھا، اس قصبہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ بخاری کہلائے، اور آج پوری دنیا میں امام بخاری کے نام سے وہ معروف ہیں، حالانکہ اصل نام ان کا امام محمد بن اسماعیل البخاری، بخاری نسبت ہے۔ اور جو کتاب لکھی انہوں نے کتاب کا نام بخاری نہیں رکھا، قطعاً نہیں رکھا، کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کتاب کا نام بخاری ہو۔ اٹھا لیجئے بخاری شریف کے دیباچے، بخاری کا نام ذرا سنیے، بخاری شریف کا نام کیا ہے اور پھر جہاد کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے۔ بخاری شریف کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور یعنی احوال، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ،
یہ کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ اب اس بخاری شریف میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا تذکرہ، آقا کے حالات زندگی کا تذکرہ، تو ان حالات زندگی میں کتاب المغازی پورے کا پورا عنوان ہے، کتاب الجہاد والسیر پورے کا پورا عنوان ہے۔ تو ان سارے کے سارے عنوانات سے بھی معلوم ہوا سیرت کا لفظ محدثین جب بولتے تھے تو پیغمبر کی جہادی زندگی کے لیے، فقہائے کرام جب بولتے تھے تو پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی کے لیے۔ فقہائے کرام نے بھی، ہدایہ پڑھنے والے یا پڑھانے والے یہاں بہت سارے طلباء جنہوں نے پڑھی ہوگی، فقہ کی کتاب ہے ہدایہ جلد ثانی، اس میں بھی پورا عنوان آیا ہے کتاب السیر، کتاب السیر سیرت کی کتاب۔ اب سیرت کی کتاب میں آیا کیا؟ جہاد کے احکام و مسائل۔ تو آج اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسہ میں احسان اللہ شہید کے جہاد کو سلام عقیدت، سلام محبت، سلام اخوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو یہ ہم سیرت ہی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور آگے اسی عنوان کو آگے لے چلتا ہوں۔ آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ تعالی فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے، اور یہ یورپین لوگوں کی، یورپین ممالک کی پہلی حرکت نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ایسی حرکات کر چکے ہیں، بار بار کر چکے ہیں، اہل ایمان کے ایمان اور غیرت کو للکار چکے ہیں۔ کبھی یہ پیغمبر علیہ السلام کے معاذ اللہ کارٹون بناتے ہیں، کبھی یہ خاکے بناتے ہیں۔ قلعہ دیدار سنگھ کے دوستوں، ان کے یہ خاکے بنانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ رتبہ معاذ اللہ تعالی کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہ حرکت ان کی آج کی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی میں مکہ مکرمہ کے سردار جمع ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کو کس طرح پکاریں۔ یارو ان کا نام تو محمد ہے، محمد کا معنی ہے قابل تعریف، محمد کا دوسرا معنی ہے وہ ہستی جس میں تمام کی تمام تعریفوں کی صلاحیت موجود ہو۔ دنیا کے اندر نام اور کام بہت کم ایسا ہے کہ جمع ہوتے ہوں۔ کبھی نام اور ہے، کام اور ہے۔ نام کسی کا رکھ دیا علم دین، لیکن کام اس کا جہالت والا ہے، تو نام اور کام جمع نہیں ہوا کرتے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے نام اور کام دونوں جمع فرما دیے۔ نام ہے محمد قابل تعریف، اور کام وہ ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا پل پل، گھڑی گھڑی، لمحہ لمحہ آپ کی زندگی کے، ماہ و سال آپ کی زندگی کے، شب و روز آپ کی زندگی کی، دوپہر شام آپ کی زندگی کے، رات دن آپ کی زندگی کی، خوشی غمی، ایک ایک پل ایسا ہے جس کی تعریف دنیا کرتی چلی آئی ہے، آج تک کر رہی ہے۔ تو اللہ نے آپ کی ذات اقدس میں نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، تو نام اور کام دونوں کا حسین اجتماع ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا۔ تو مکہ کے سردار کہنے لگے یار کام تو اس کے واقعی قابل تعریف ہیں، آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، آج تک ان کی پاک دامنی پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی، ان کی شرافت، ان کی ذہانت، ان کی صداقت، ان کی عدالت، ان کی اخوت، ان کی لیاقت، ان کی دیانت، ان کی عبادت، ان کی مدارات، ان کی انوارات، ان کی برکات، ان کی شرافت، ساری کی ساری
ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ اگر ہم ان کے کام کو دیکھیں تو جی کرتا ہے ہم بھی ان کا کلمہ پڑھ لیں، لیکن آباء و اجداد کا دین دیکھیں، آباء و اجداد کا مذہب دیکھیں تو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر دنیا کو کیا بتائیں؟ تو مکے کے سرداروں نے کہا ان کا نام بدل دو، نام محمد ہے، کام بھی محمد ہے، نام محمد، کام بھی محمد۔ محمد کا معنی قابل تعریف، لائق تعریف، اور ان کے کام بھی قابل تعریف، لائق تعریف ہے، لہذا نام بدلو۔ معاذ اللہ ان بے ایمانوں نے نام مزمم کہنا شروع کیا۔ مزمم کا معنی قابل مذمت ہے۔ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے قصیدے قرآن میں بیان کر دیے۔ آپ کی عظمت و شرافت پہ، آپ کے ناموس پہ، آپ کے تقدس پہ، آپ کے مناقب پہ قرآن کریم کی آیات رم جم بارش کی طرح برسنے لگ گئی، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت، حتیٰ کہ پورے کا پورا قرآن آپ کے کام اور نام کی عظمت پہ نازل ہو گیا۔ تو احباب میں کہہ رہا ہوں یہ خاکے بنانے والے آج کے نہیں پرانے ہیں۔ کل انہوں نے خاکے بنائے، نبی علیہ السلام کا اپنے لحاظ سے خاکہ بنا کے دنیا کو کہا کہ یہ جادوگر ہیں، دنیا کو کہا یہ دیوانے ہیں، دنیا کو کہا یہ پاگل ہیں معاذ اللہ، دنیا کو کہا کہ ان پر جادو ہو چکا ہے، دنیا کو کہا یہ ساحر ہیں، دنیا کو کہا یہ مجنون ہے، لیکن وہ سارے مٹ گئے، مٹ گئے، مٹ گئے۔ ابو جہل کے ایک بیٹے کا نام آتا ہے اکرمہ، وہ بھی اس لیے یاد رہا، وہ بھی اس لیے زندہ رہا کہ اکرمہ نے باپ کے مذہب پہ لات مار کے پیغمبر کے قدموں کو چوم لیا، آقا کے دامن کو چھو لیا، آقا کے دامن رحمت میں آ کے پناہ لے لی، مسلمان ہو گیا۔ تو خاکے بنانے والے خاک ہو گئے، میرے آقا فرش سے عرش پہ چلے گئے۔ یا خدا اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ آج جو خاکے بنا رہے ہیں یہ خاکے بنا کے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی کے دو پہلوؤں پر حملہ کرتے ہیں۔ میں نے ان کے لٹریچر کو دیکھا، ان کے حملہ کرنے کے لب و لہجے اور انداز کو پڑھا کہ وہ میرے آقا علیہ السلام پہ حملہ کس پہلو سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے دو پہلوؤں پہ تنقید کی، دو پہلوؤں کو اچھالا، دو پہلوؤں کو دنیا کے سامنے گھناؤنا کر کے پیش کیا۔ ایک پہلو پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی اور دوسرا پہلو آقا علیہ السلام کی ازدواجی زندگی۔ ایک پہلو نبی کی جہادی زندگی اور دوسرا پہلو نبی کی ازدواجی زندگی۔ جہادی زندگی کو لے کے انہوں نے دنیا کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ یہ پیش کرنا چاہا، آپ علیہ السلام کا تعارف یہ پیش کرنا چاہا کہ معاذ اللہ تعالی محمد مسلمانوں کے وہ نبی ہیں جنہوں نے آن کے دنیا میں تشدد کو پروان چڑھایا، جنہوں نے آن کے دنیا میں قتل و قتال کو عام کیا، جنہوں نے آ کے دنیا میں لڑائی بھڑائی کو عام کیا، جنہوں نے آن کے دنیا میں لوگوں کے لہو، جنہوں نے آن کے دنیا میں لوگوں کے بدن کو لہو لہو کر دیا۔ اس لیے خاکے بنانے والوں نے جو ایک خاکہ بنایا اس کی معاذ اللہ تصویر یوں تھی، آقا علیہ السلام کے سر مبارک پہ امامہ دکھایا گیا اور اس امامہ سے ایک میزائل سامنے نکل رہا ہے، ایک میزائل پیچھے نکل رہا ہے، ایک میزائل دائیں نکل رہا ہے،
ایک بائیں نکل رہا ہے، وہ یہ میزائل دکھا کے بتلانا چاہتے ہیں دنیا والوں امن چاہتے ہو تو معاذ اللہ اس نبی سے دور رہو۔ اس نبی نے آن کے تشدد کو جنم دیا ہے، اس پیغمبر نے آن کے دنیا میں لڑائی اور قتال کو عام کیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی کو اس انداز میں پیش کیا گیا۔ میرے دوستو، ان کی یہ جرت ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی یہ جرت ہماری مصلحت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کا دفاع تو کیا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کے روزے کا دفاع تو کیا ہے، پیغمبر کے حج کا دفاع تو کیا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کی مسواک جیسی سنت کا دفاع تو کیا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کے سر پہ آنے والے امامہ کا دفاع تو کیا ہے کہ سر پہ امامہ باندھنے کے یہ فائدے ہیں، 20 فوائد گنوائے، بلا شبہ یہ فائدے برحق ہیں۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی ایک ادا کا دفاع کیا ہے اور دنیا کو اس کے فوائد بتلائے ہیں۔ وضو کے فوائد ہم نے بیان کیے، غسل کے فوائد ہم نے بیان کیے، نماز کے فوائد ہم نے بیان کیے اور درست بیان کرنے چاہیے تھے، لیکن ایک چیز سے آن کے مسلمان دستبردار ہو گئے، ایک چیز پہ آن کے مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کو معاذ اللہ نہتا چھوڑ دیا، ایک عنوان پہ آ کے مسلمان رخ پھیرنے لگ گئے، ان کا انداز بدل گیا، ان کی تحقیق بدل گئی، ان کا مطالعے کا رخ بدل گیا، اور وہ کیا تھا؟ نبی کے جہاد پہ آن کے مسلمان کہنے لگے مولانا نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، جہاد کا کیا ضرورت ہے، جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے جہاد کو تنہا چھوڑ دیا، نبی کے جہاد کا تذکرہ چھوڑ دیا، اور وہ جہاد ہمارے منبر سے نکلا، ہمارے محراب سے نکلا، وہ جہاد ہماری درسگاہوں سے نکلا، وہ جہاد ہماری تعلیم سے نکلا، ہماری کتابوں سے نکلا، ہمارے وعظ سے نکلا، ہمارے خطاب سے نکلا۔ جس وقت عالم کفر نے دیکھا کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی ایک ادا کا دفاع کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو جہاد کا نہیں کر رہے، جہاد پہ آن کے ان کے قلم الٹے ہو جاتے ہیں، جہاد پہ آن کے ان کی تعویل کا دروازہ وسیع ہو جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے آن کے تو اور بیڑا غرق کر دیا، دانشور مسلم دانشور نئی تحقیق کے نام پہ آ کے انہوں نے اور بیڑا غرق کر دیا، تو کافروں کو جرت ہوئی، ہمت ہوئی، انہوں نے جہاد کو بنیاد بنا کے پیغمبر کے بدر پہ اعتراض کیا، نبی کے احد پہ اعتراض کیا، نبی کے احزاب پہ اعتراض کیا، پیغمبر کے خندق پہ اعتراض کیا، پیغمبر علیہ السلام کے سفر تبوک پہ اعتراض کیا۔ میری آقا کی مبارک زندگی کے 19 غزوات، ایک غزوہ پہ 20 انہوں نے اعتراض کیے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں 127 کے قریب جہادی مہمیں روانہ کی، ان جہادی مہمات پہ دشمن نے اعتراض کیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا مسلمان اپنے نبی سے رشتہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں، تو وہ ان کے حوصلے بلند ہوئے، انہوں نے خاکے بنائے، خاکوں میں پیغمبر کی جہادی زندگی کو عنوان لیا ہے۔ لیکن اب ضرورت ہے ہم اپنے منبر سے، محراب سے پیغمبر کی جہادی زندگی کے فوائد امت کو بیان کر کے سنائیں۔ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بیان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا میرے نبی علیہ السلام نے ویسے ہی یہ سارے کام کر دیے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں یوں ہی چلے گئے تو آقا علیہ السلام کی جہادی زندگی کا دفاع میں اگر یہ کہہ دوں تو مجھے تردید کا کوئی خوف نہیں کہ تردید کوئی کرے گا، انشاءاللہ کرے گا ہی نہیں۔ اس وقت علماء پہ پیغمبر علیہ السلام کے جہادی زندگی کا دفاع کرنا فرض کفایہ ہے۔
فرض عین کا لفظ نہیں بول رہا، بلکہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ علماء میں، خطباء میں ایک علماء کا طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو اب کتابوں کے اوپر سے گرد ہٹائے، اب وہ سیرت ابن اسحاق کو اثر نو پڑھے، سیرت ابن حشام کا اثر نو مطالعہ کرے، وہ بخاری شریف کی کتاب المغازی کو اثر نو پڑھے، وہ بخاری شریف کے ابواب کتاب الجہاد کو اثر نو پڑھے۔ محدثین کرام نے جہاں جہاں بھی پیغمبر علیہ السلام کی جہادی زندگی کو بیان کیا ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، ان کی ابو داؤد شریف پورا ایک مستقل عنوان ہے، اسے اثر نو پڑھ کے مسلمانوں کی نسل نو کو نبی کا جہاد پڑھایا جائے، سمجھایا جائے۔ لیکن ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ آج ہمارے نصاب سے ہی نبی کے اس جہاد کو خارج کیا جا رہا ہے، کر دیا گیا، سکولوں کے نصاب سے تو کر دیا گیا ہے، لیکن اب گورنمنٹ کا اگلا مطالبہ اور ہدف یہ ہے کہ جو دینی مدارس کا نصاب ہے اس کے اندر سے بھی نکالا جائے۔ ارے پگلو، ایک طرف نصاب خارج کر کے پیغمبر علیہ السلام کے جہاد کو نہتا کر رہے ہو، اور دوسری طرف پھر شکوہ کرتے ہو کہ وہ اعتراض کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہو کہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک جہاد میں انسانیت کا امن تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کا جہاد ملک گیری کے لیے نہیں، فتح گیری کے لیے نہیں۔ دارا اور سکندر کو تاریخ میں پڑھو، دارا اور سکندر کی لڑائیاں ملک گیری کی لڑائیاں تھیں، ملک گیری کی وہ لڑائیاں جہاں پہ حکمرانوں نے انسانی گردنوں کو کاٹ 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 کے انسانی گردنوں کے مینار تعمیر کیے، ان کی لڑائیاں جنہوں نے انسانی گردنوں سے مینار تعمیر کیے، جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں میں شراب کے جام پیے، ان کی لڑائیاں ملک گیری کے لیے تھیں، ان کی لڑائیاں فتوحات کے لیے تھیں، ان کی لڑائیاں دولت سمیٹنے کے لیے تھیں۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا جہاد تو پڑھو، جس جہاد میں اعلان کیا جاتا ہے، جس جہاد میں اعلان کیا جاتا ہے، جہاد کے آداب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ تمہیں دشمن کے بچے نظر آئیں ان بچوں کو قتل نہیں کرنا، جہاں پہ تمہیں دشمن کی عورتیں نظر آئیں ان عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جہاں پہ تمہیں دشمن کے بزرگ نظر آئیں انہیں قتل نہیں کرنا، جہاں پہ تمہیں دشمن کے درخت نظر آئیں انہیں نہیں جلانا، انہیں نہیں کاٹنا، اور جہاں پہ دشمن تمہارے سامنے آن کے امن مانگ لے سرنڈر ہو جائے اس کی گردن نہیں کاٹنی، جہاں پہ دشمن تمہارے باپ کا قاتل، تمہارے بھائی کا قاتل، تمہارے بیٹے کا قاتل وہ سامنے آ کے کہہ دے، عین میدان جنگ میں کہہ دے، جس وقت تمہاری تلوار کی دھار کے نیچے آ گیا ہے اس وقت کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اپنی تلوار واپس کھینچ لو، اس کا لہو بہانا حرام ہے۔ خاکے بنانے والوں، تم یہ میرے نبی کی جہادی زندگی کو لے کے بدنام معاذ اللہ کرنا چاہتے ہو، فتح مکہ پڑھو، فتح مکہ پڑھو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے، جس حال میں گئے مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں کے کونوں پہ مسلح آدمی کھڑے تھے آپ کے لہو کے پیاسے، اس شہر مکہ کو چھوڑ کے گئے۔
8 साल बाद 10,000 का लश्कर लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में दाखिल हुए। अब ये शहर मक्का फतह हो रहा है। इंसानी तारीख फतूहात को लिखती आई है, लेकिन आज तारीख अपना अंदाज बदलेगी, तारीख आज अपना रुख बदलेगी। इससे कबल होता यूं था कि एक गरोह, एक जमात या एक लश्कर, एक फाते बन के जिस मुल्क पे चढ़ाई करता है वो मफतूह कौम की औरतों के सरों से आंचल छीन लेता है, वो मफतूह कौम की औरतों की आबरू छीन लेता है, वो मफतूह कौम के घरों से उनके जवाने बांकों को निकाल के रेजा रेजा कत्ल कर देता है, वो मफतूह कौम की एक शय को अपने लिए हलाल समझ लेता है, वो मफतूह कौम की गर्दनों को काट के अपनी बहादुरी के टावर तामीर करता है, वो मफतूह कौम की खोपड़ियों के अंदर शराब पीता है। लेकिन आज पैगंबर अलैहिस्सलाम भी तो फाते बन के शहर मक्का में जा रहे हैं। फ्रांस वालों, तुम पढ़ लो ना जरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की तारीख। फ्रांस वाले हजरत ईसा का नाम लेते हैं, हजरत ईसा से कबल की तारीख पढ़ के देखो, जरा ज़हन में रखिए तारीख का तालिब इल्म। आज हम तारीख पढ़ते वक्त सन का लफ्ज आता है, सन तो उस वक्त लिखा होता है सन 2015, या हिजरी हो तो सने हिजरी 1418, 1420, 1440, 1442। लेकिन एक लफ्ज तारीख का तालिब इल्म पढ़ेगा सन 500 काफ मीम, सन 500 काफ मीम। यहाँ पे मेरा स्टूडेंट, मेरा तालिब इल्म, मेरा शागिर्द मुझसे पूछता है, उस्ताद जी जिस वक्त लिखा होता है सन आइन, इससे मुराद है सने ईसवी, वो हम मान समझ गए कि ये सन 2020, 15, 2 ये अंग्रेजी साल है। और जहां लिखा होता है सन हिजरी, इससे भी हम समझ गए कि यह हिजरत है। लेकिन वाकयात तारीख के पढ़ते वक्त कहीं लिखा होता है सन 700 काफ मीम, काफ मीम, काफ नुक्तों वाला, आगे मीम। तो मेरा शागिर्द पूछता है, उस्ताद जी इसका मतलब क्या, ये कौन सा सन है? तो मैं कहा करता हूं ये मुखफ़्फ़फ़ है कबल मसीह से, कबल मसीह से, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वाक़या हो। अगर 100 साल पहले का हो तो लिखा जाता है 100 साल कबल मसीह, अगर 700 साल पहले का हो तो लिखा होता है 700 काफ मीम। तो फ्रांस वालों, पढ़ के देखो ना तुम दारा की फतूहात, पढ़ के देखो ना तुम सिकंदर की फतूहात, पढ़ के देखो ना तुम अपने बड़ों की, पढ़ के देख लो ना तुम बुख्त नसर के कारनामे, बुख्त नसर की तारीख पढ़ के देख लो। देखो तो सही उनको पढ़ के, उन्होंने कौन सा काम था जो फाते बन के नहीं किया। तारीख के तनाजुर में काफ मीम की तारीख पढ़ के देखो, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके फिर देखना कि क्या बनाने हैं। आका अलैहिस्सलाम फतह मक्का में गए, मक्का के नौजवान थर थर कांप रहे थे। क्यों कांप रहे हो? इसलिए कि उनके सामने दारा की तारीख है, बुख्त नसर की तारीख है, उनके सामने कौम अमालका की तारीख है, उनके सामने फिरौन की तारीख है, उनके सामने नमरूद की तारीख है कि वो अपने मुखालिफीन को यूं कत्ल किया करते थे। इसलिए वो थर थर कांप रहे हैं। लेकिन मेरे पैगंबर ने तारीख का रुख बदल दिया, लड़ाइयों का मजाज बदल दिया, जंगों का मजाज बदल दिया। आपने फरमाया, लोगों ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई मुआखजा नहीं। अल यौम अंतुमुत तुलकात, आज तुम सारे के सारे आजाद हो। मन दखल दारा बी सुफियाना फहुवा आमिन, जो बचत चाहता है अबू सुफियान के घर चला जाए,
اسے امن ملے گا۔ اور ابو سفیان کے گھر میں جان کا امن بھی ہے، ایمان کا امن بھی ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جان کا امن بھی ہے اور ایمان کا امن بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے من داخل دار ابی سفیان فہوا آمن، تو وہ امن میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو اتنی سہولت دی، ہم جہاد کی کتابوں میں پڑھتے ہیں فاتح بن جائیں تو مفتوح قوم کا مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن میرا نبی نے مکہ مکرمہ میں مفتوح قوم کا کون سا مال غنیمت لیا؟ کون سا؟ میں تاریخ کے طالب علموں سے سوال کیا کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فتح مکہ میں کس کا مال غنیمت لیا، کس کو بانٹا؟ حنین میں گئے مال غنیمت آیا، آپ علیہ السلام خیبر میں گئے مال غنیمت آیا، آپ خیبر میں گئے مال غنیمت آیا، تبوک میں گئے مال غنیمت آیا، اور دیگر غزوات میں گئے مال غنیمت آیا، لیکن فتح مکہ کا مال غنیمت کوئی بتائے کہاں تھا وہ مال غنیمت؟ کہاں تھی وہ عورتیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس لیے کہ میرے نبی کا جہاد قتال کے لیے نہیں، ملک گیری کے لیے نہیں، دنیا کو امن دینے کے لیے ہوتا ہے، امن دینے کے لیے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، جہاد نبوت کے فوائد۔ جہاد نبوت، میں قلعہ دیدار سنگھ والوں کو اپنے حق میں باذوق سمجھتا ہوں کہ باذوق ہیں، کسی موقع پہ دعوت دیجئے مجھے، عنوان رکھیے پیغمبر علیہ السلام کے جہاد کے فوائد، جہاد نبوی کے فوائد جو انسانی تاریخ کو آج تک مل رہے ہیں۔ میں آپ کا نوکر و خادم پیغمبر علیہ السلام کی تلوار، آپ کی زرہ، آپ کا نیزہ، ان کے فوائد آپ کے سامنے لاؤں تاکہ اس دنیا کو پیغام جائے، خاک کے بنانے والوں ان قریب تم خاک میں ملنے والے ہو، تم خاک میں ملنے والے ہو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کو عنوان بنایا اعتراض کرنے کے لیے، اور دوسرا کیا لفظ دیا تھا؟ ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی کا مطلب کیا؟ یورپ والے بڑے بے ایمان ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح ایک کرو، یاریاں جتنی مرضی لگا لو، یاریوں کے حق میں وہ بڑے فراخ دل ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 11 نکاح فرمائے، 11 بیویاں تھیں آپ علیہ السلام کی، اور اپنے عام مومنین کو بیک وقت 4 کی اجازت دے دی۔ یعنی اگر کوئی امتی اپنے حالات و واقعات میں اپنے لیے 1 سے زائد کی گنجائش محسوس کرتا ہے، 2 کی، 3 کی، 4 کی، تو اس کے لیے یہ راستہ موجود ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس زندگی کو اسے ازدواجی زندگی کہتے ہیں۔ اس ازدواجی زندگی پہ ان بے ایمانوں نے اعتراض کیا، معاذ اللہ تعالی جی، مسلمانوں کے نبی تو وہ جنس کے بڑے رسیہ تھے، وہ جنسی خواہشات کے بڑے ہی دیوانے تھے کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے 11 شادیاں کی تھیں۔ تو نبی کی اس ازدواجی زندگی کو سامنے رکھ کے انہوں نے اعتراض کیا۔ اللہ کریم علماء امت پہ کروٹ 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 کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی کو بالتفصیل بیان کیا، اور آج کے ماحول میں بیان کرنا بھی چاہیے، منبر و محراب سے یہ عنوان آنے چاہیے۔ میں نے گزشتہ سال ربیع الاول شروع ہوا تو اپنے جمعہ کے اجتماع میں نبی کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ تقریباً 8 جمعے میرے لگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پہ، کہ آقا علیہ السلام کی ازدواجی زندگی سے آج تک انسانی درسگاہوں کو فائدہ کیا ہوا ہے، انسانی درسگاہوں کو فائدہ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے عنوانات وہ ہمارے خطاب کا موضوع بننے چاہیے کہ نہیں؟
بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے دوستوں کے ذہن میں میرے آج کے خطاب کا کوئی اور خاکہ ہو کہ مولانا آج ان پہلوؤں پہ بولیں گے۔ میں نے فرانسیسیوں کے خاکوں کے تناظر میں اس بات کو لیا ہے کہ وہ خاکے بنانے والے دو چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، آقا علیہ السلام کی جہادی زندگی، آقا علیہ السلام کی ازدواجی زندگی۔ آپ کی جہادی زندگی بھی انسانیت کے لیے امن ہے، آپ کی ازدواجی زندگی بھی انسانیت کی آبرو کے لیے امن ہے۔ جہادی زندگی ان کی جان کے لیے پروانہ امن ہے، ازدواجی زندگی انسانیت کے ایمان کے لیے پروانہ امن ہے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، ایک دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ میں انہی گزارشات پہ مبارکباد پیش کروں گا بھائی سیف اللہ بٹ صاحب کو اور ان کے فرزند قاسم صاحب کو، اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے، اہلیان علاقہ کو مسجد آل محمد کے قیام پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔